ورفعنا لك ذكرك کہ اس کا آیا ہے توصیف کی توصیف میں، تفسیر میں، تشریح میں، توضیح میں، تضمین میں ہر عہد کی شامل ہے زبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ باب التکبیر، یہ باب ہے تکبیر کے بیان میں۔ تکبیر یہ کبرہ کا مصدر ہے جس کے معنی اللہ اکبر۔ کیا معنی ہے؟ اور یہ تکبیر جو ہے جیسا کہ تجوید کے اندر بھی آپ نے پڑھا تھا کہ 22 صورتوں کے اندر استعمال ہوتی ہے، اگرچہ 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سورۃ اللیل کے آخر سے یعنی سورۃ الضحیٰ کے شروع سے لے کر والناس کے آخر تک۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سورۃ الضحیٰ کے آخر سے سورۃ والناس کے آخر تک۔ اور تیسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ تمام صورتوں کے شروع سے سوائے سورۃ برات کے، اس کے اوپر تکبیر نہیں ہے۔ لیکن جو 2 قول ہیں یہ زیادہ قوی ہیں، اور یہ تکبیر جو نقل سے ثابت ہے وہ ہے بھی احمد بزی کے لیے، لیکن سنت کے اعتبار سے بعض علماء قرات نے تمام قراء کے لیے اس کو استعمال کیا ہے۔ تمام قراء کے لیے تمام روایات میں سنت سمجھ کر کے اس کو پڑھا جائے۔ یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ سنت مستحبہ ہے، پڑھ لی جائے تو نیک عمل ہے۔ اور بعض نے تحلیل بھی پڑھی ہے۔ تحلیل جو ہے یہ حللہ اور حیللہ کا مصدر ہے جس کے معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ تکبیر کا جو سبب ہے جعبری کی روایت ہے جو سند کے ساتھ پہنچی ہے۔ جعبری انہوں نے شیخ عبدالصمد سے، شیخ عبدالصمد نے عبدالعزیز سے، اور شیخ عبدالعزیز نے شیخ ابو الکرم المبارک سے، اور شیخ ابو الکرم مبارک نے ابو بکر محمد سے، شیخ ابو بکر محمد نے شیخ ابو الحسن علی سے، اور شیخ ابو الحسن علی نے ابو القاسم سے، اور شیخ ابو القاسم نے ابو جعفر محمد سے، شیخ ابو جعفر محمد نے شیخ ابو الحسن البزی سے۔ یہ کیا کیے؟ یہ روایت کی ہے جی۔ اور ان سے آگے جو ہے وہ یہ کہ سمعت عکرمہ بن سلیمان یقول قرأت علی اسماعیل بن عبداللہ بن قسطنطین فلما بلغت والضحى قال لي كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم فإني قرأت على عبد الله بن كثير فلما بلغت والضحى قال لي كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم وأخبره أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك وأخبره مجاهد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أمره بذلك وأخبره ابن عباس رضي الله عنه أن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أمره بذلك وأخبره أبي ابن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك۔ کہ میں نے سنا عکرمہ بن سلیمان سے، فرماتے ہیں کہ پڑھا میں نے اسماعیل بن عبداللہ بن قسطنطین۔ عکرمہ آپ کو پتہ ہے یہ کس کے؟ مکی کے، وہ کیا ہے ان کا واسطہ ہے نا بزی کا، ٹھیک ہے، تو ان کے درمیان میں یہ واسطہ ہے عکرمہ کا۔
تو کہتے ہیں میں نے اسماعیل بن عبداللہ بن قسطنطین سے، جب میں سورۃ ضحیٰ پر پہنچا تو مجھ سے کہا اسماعیل نے کہ تکبیر کہو ہر سورت کے ختم پر، قرآن کے ختم تک، یعنی سورۃ ناس کے ختم تک۔ دیکھو نا، سورۃ ضحیٰ پر جب پہنچا، یعنی سورۃ ضحیٰ کے شروع سے، سورۃ ضحیٰ کے شروع سے، تو فرمایا کہ تکبیر کہو ہر سورت کے ختم پر، قرآن کے ختم تک۔ تو صاف ظاہر ہے اگر سورۃ ضحیٰ کے شروع سے پڑھیں گے تو پھر سورۃ ناس کے شروع تک ہوگی، اور سورۃ ضحیٰ کے آخر سے ہوگی تو پھر سورۃ ناس کے آخر تک۔ کیونکہ میں نے پڑھا عبداللہ ابن کثیر مکی سے، انہوں نے کہا، کس نے کہا جی؟ عبداللہ بن قسطن، انہوں نے کہا کہ میں نے پڑھا عبداللہ ابن کثیر مکی سے، جب میں پہنچا سورۃ ضحیٰ پر تو امام عبداللہ ابن کثیر مکی نے فرمایا کہ تکبیر کہو ہر سورت کے ختم پر، قرآن کے ختم تک۔ اور امام مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ پڑھا انہوں نے امام مجاہد سے، بس امام مجاہد نے تکبیر کا حکم فرمایا، کن کو جی؟ اور امام مجاہد نے بتلایا کہ عبداللہ انہوں نے حکم فرمایا کس کو؟ دیکھو نا یہاں پر ہے وضحیٰ پر، کہ عبداللہ ابن کثیر مکی سے کس نے پڑھا جی؟ یہ اسماعیل بن عبداللہ بن قسطنطین، اور عبداللہ ابن کثیر مکی نے امام مجاہد سے پڑھا، اور امام مجاہد فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مجھے اس کا حکم فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا حکم فرمایا حضرت ابی بن کعب، جو قراء کے سب سے بڑے امام ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا حکم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کیا کیا جی۔ یہ مستدرک الحاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس باب کے اندر الحال المرتحل، اس کا بھی ذکر ہوگا۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ الحال المرتحل۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے الحال المرتحل؟ حضور نے فرمایا کہ یہ ہے کہ جب قرآن کو پڑھنے والا قرآن کو ختم کرے، اور ختم کرنے کے بعد دوبارہ اس کو پھر کیا کرے، وہ شروع کر دے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں بھی ہے، بہقی میں بھی ہے، اور عن قتادہ عن زرارہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای العمل احب الی اللہ تعالی قال الحال المرتحل فقال ما الحال المرتحل قال فتح القرآن وختمه صاحب القرآن یضرب من اوله الى آخره ومن آخره الى۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت زرارہ سے، اور حضرت زرارہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحال المرتحل۔ پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحال المرتحل یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے کا قرآن کو شروع کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اور پھر ختم کرنا یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، اور پھر دوبارہ شروع کرنا، پھر آخر تک، اور پھر آخر سے شروع تک۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ بس ایک بار قرآن جو ختم کریں نا، پہلے شروع کرے، جب شروع کرے تو اس کو ختم کرے، ختم کرنے کے بعد دوبارہ پھر اس کو کیا کر دے، وہ شروع کر دے، پھر اس کے اوپر وہ رکے نہیں۔ ابو الحسن ابن غلبون نے اس حدیث کو اس طرح بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحال المرتحل۔ پھر عرض کی کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قاری قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جب والناس تک پہنچے تو دوبارہ وہ قرآن کو شروع کر دے۔ ٹھیک ہے، مختلف علماء نے، فقہاء نے اس کو روایت کی ہے۔ ابو عمر دانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمش سے، اور اعمش نے ابراہیم سے صحیح سند کے ساتھ روایت کی کہ سلف صالحین جو پہلے فقہاء ہیں، بزرگ ہیں، اور
ائمہ کرام ہیں اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ جب قرآن کو ختم کر لیں تو دوبارہ اس کے شروع سے بھی چند آیات پڑھ لیں، تاکہ یہ دلیل ہو جائے کہ نہ تو ہم تلاوت کو ختم کر رہے ہیں اور نہ ہی ایک بار پڑھنے کو ہم کیا سمجھتے ہیں، کافی سمجھتے ہیں، نہ ہم قرآن کو ختم کر رہے ہیں کہ بس تھک گئے ہیں جی اب نہیں پڑھنا، اور نہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک بار کافی ہے۔ ایسا عمل کرنے سے جاری اور دائمی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا، یعنی جو بندہ ایسا کرتا ہے تو اللہ کریم اس کو یہ نیکیاں دیتا رہتا ہے، کہ ایسا ہے کہ وہ جس طرح بندہ ایک سفر میں ہوتا ہے، یعنی وہ قرآن کو تلاوت کر رہا ہے ایسے ہی شمار ہوگا، اور اللہ کریم اس کو کیا کرے گا جی، دائمی اور جاری عبادت کا ثواب دے گا۔ نمازی کی حالت بھی آپ کو پتہ ہے ایسی ہوتا ہے، دیکھو پہلے آئے سنتے پڑھتے، سنتے کے بعد فرض پڑھتے ہیں، فرضوں کے بعد پھر سنتے پڑھتے ہیں، سنتے پڑھنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں جی، پھر کوئی نفل پڑھتا ہے، مطلب کسی ایک عبادت کر لے تو پھر دوسری شروع کر دیتا ہے، دوسری کرے تو پھر تیسری شروع کر دیتا ہے، تیسری کرے تو پھر چوتھی شروع کر دیتا ہے، نماز پڑھ لے تو پھر تلاوت شروع کر دیتا ہے، پھر کوئی ذکر اذکار کرتا ہے، جاتے ہوئے بھی مسجد سے نکلتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی دعا پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے نا۔ اب حاجی ہے تو حج پہ جاتا ہے، عمرہ کرتا ہے تو اس کا بھی طریقہ کار یہی ہے، جب جائے گا تو وہاں سے دعائیں پڑھے گا، بیت اللہ شریف کا کیا کرے گا، طواف کرے گا، سعی کرے گا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرے گا، یہ کرنے کے بعد اس کا عمرہ یہاں تک تو ہو گیا پورا، اب دوبارہ اسی کی طرف دوبارہ جائے گا، پھر وہی دوبارہ جائے گا، پھر طواف کرتا ہے، دوبارہ کسی نہ کسی عمل میں لگا رہتا ہے نا۔ تو فرمایا کہ یہ بھی اسی طرح ہو سکتے ہیں انہوں نے قرآن کریم کی اس بات کی اتباع کی ہو، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ پس جب تم ایک عبادت کر لو نا تو پھر دوسری شروع کر لو، ایک عبادت کر لو تو پھر دوسری شروع کر لو، انہوں نے اس سے یہی لیا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنا کہ جب تلاوت کرنے والا وضحا پر پہنچے تو اللہ کی تعظیم اور شکر کی نیت سے ہر صورت کے آخر میں تکبیر کیا کرتا ہے، پڑھتا ہے۔ جب تلاوت کرنے والا وضحا پر پہنچے تو اللہ کی تعظیم اور شکر کی نیت سے ہر صورت کے آخر میں تکبیر پڑھتا ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک حضور اپنی قرات اور حضرت جبرائیل کے ساتھ جب دوڑ فرماتے تھے نا، دوڑ کرتے تھے، تو اس وقت اپنی قرات کی شروع میں جب حضور اپنی قرات شروع کرتے اس وقت، اور حضرت جبرائیل جب ان کی قرات کے آخر میں، یعنی آپ خود سورۃ ضحیٰ جیسی ہے اس کی شروع سے، اور حضرت جبرائیل کے لیے سورۃ ضحیٰ کے آخر سے، اور ہر سورت کے آخر سے تکبیر پڑھتے تھے۔ لیکن یہ بات جو والضحیٰ کے شروع میں تکبیر کے قائل ہیں وہ سورہ ناس اور فاتحہ کے درمیان تکبیر نہیں پڑھتے، سورہ ناس کے بعد تکبیر نہیں پڑھتے، جو سورۃ ضحیٰ کے آخر سے تکبیر پڑھتے ہیں پھر ان کے نزدیک ناس اور فاتحہ کے درمیان بھی تکبیر ہوگی، لیکن فاتحہ کے بعد اور سورۃ بقرہ کے درمیان میں کسی کے لیے بھی تکبیر نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ امام مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم نشرح کے شروع سے الحمد کے شروع تک تکبیر ہے، اور فاتحہ کے ختم پر تکبیر۔ محمد بن مکی رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر مکی اور تمام قراء کے لیے والضحیٰ کے آخر سے سورہ ناس کے آخر تک تکبیر پڑھتے تھے، یہ سنت ہے، انہوں نے اپنے شیوخ سے نقل کیا ہے، لیکن قراء کا جو عمل ہے زیادہ وہ بزی ہی کی روایت میں ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، یہ تکبیر جو ہے نماز کے اندر بھی اور غیر نماز دونوں میں پڑھی جا سکتی ہے، نماز کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے، جیسے نماز تراویح میں پڑھ رہا ہے تو اس نے اگر سورۃ اللیل ختم کی ہے تو اس کے بعد کیا کرے گا جی، یہ تکبیر پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ذرا دھیان کرنا، اونچی آواز میں تکبیر نماز میں نہیں پڑھنی، نہیں تو سارے بندے رکوع میں چلے جائیں گے،
وہ نہیں سمجھیں گے نا، یہ کیا ہے جی، یہ رکوع کے لیے تکبیر کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے جو عمل ہے وہ ہے آہستہ، وہ کیا ہے کہ سنت پر بھی عمل ہو جائے اور پڑھنا بھی کیا ہے، آہستہ پڑھنا ہے۔ بات سمجھ نہیں نا جی؟ سر آپ کو پتہ ہے بسم اللہ شریف بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں نا، تو اس تکبیر کو بھی نماز کی حالت میں کیا کرنا ہے، آہستہ پڑھنا ہے، اور غیر نماز میں اس کو کیا کرنا ہے جی، اونچا پڑھنا ہے۔ تکبیر کے لفظ جو ہیں وہ تو اللہ اکبر ہیں، مگر ابو علی حسن بن خباب نے بزی کے لیے تعظیم کا لفظ لا الہ بھی زیادہ کیا ہے، یعنی انہوں نے اس کے اوپر اور بھی اضافہ کیا، اور بعض نے تحمید بھی پڑھی ہے اس کے ساتھ ہی، ٹھیک ہے، لیکن صرف تحمید اور یہ نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور صرف تحلیل بھی نہیں ہے، خالی تحلیل بھی خالی تکبیر پڑھ لیں، یا تکبیر کے ساتھ تحلیل پڑھ لیں، یا پھر تینوں تکبیر تحلیل، ہاں بالکل، تحلیل تکبیر تحمید تینوں پڑھیں۔ ابوالفتح فارس سے بھی منقول ہے، قنبل کے لیے صرف تکبیر ہی پڑھی ہے، اور ان کے لیے تحلیل اور تحمید وہ نہیں پڑھی انہوں نے، ابوالفتح فارس نے کی۔ ابھی شروع کرتے ہیں یہ باب۔ شعر نمبر یہ اس باب کا 1 ہے، اور کتاب کا ہے 1161۔ ریو القلب ذکر اللہ فاستسق مقبلا ولا تعد روض الذاکرین فتم حلا۔ ریو القلبی، دل کی سیرابی، دل کی پانی لگانا، دل کو پانی لگانا، دل کی سیرابی، سیراب کرنا، جیسے کہتے ہیں نا زمین کو سیراب کر رہے ہیں، زمین کو پانی لگا رہے ہیں، تو کہتے ہیں دل کی سیرابی کیا ہے، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ فاستسق مقبلا، پس تو سیرابی طلب کر، پس تو کیا کر، فاستسق، تو یہ سیرابی طلب کر، اللہ سے یہ مانگ، مقبلا، متوجہ ہو کر، ولا تعدو، ولا تعدو ہونے والا، اور مت نکل، ولا تعدو اور مت نکل، روض الذاکرین، ذکر کرنے والوں کا باغ، ذکر کرنے والوں کے باغ سے تو مت نکل، ولا تعدو روض الذاکرین، کہ جو ذکر کرنے والوں کے باغ ہیں ان سے تو مت نکل، فتم حلا، ورنہ تو قحط میں پڑ جائے گا، تیرے اوپر کیا ہو جائے گا، قحط ہو جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ذکر کے حلقے جو ہے نا، جہاں پہ جو ذکر کرتے ہوتے ہیں اللہ کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک، قرآن کریم کی تلاوت، ٹھیک ہے، نیک اعمال کی بات، ٹھیک ہے، انبیاء کرام کے واقعات، یہ احادیث مبارکہ کا دروس درس، یہ سب کیا ہے، یہ ذکر ہے، یہ کیا ہے، ذکر ہے۔ فرمایا کہ یہ ذکر کے حلقے یہ جنت کے باغ ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ان جنت کے باغوں سے گزرو نا، تو تم بھی کچھ نہ کچھ کھا پی لیا کرو۔ پھر پوچھے یا رسول اللہ جنت کے باغ ہم کیا کھائیں گے؟ فرمایا یہاں پر کیا کیا کرو، کچھ ذکر و اذکار تم لوگ بھی کر لیا کرو۔ وآثر عن الآثار مصرات عذبه وما مثله للعبد حسنا وموئلا۔ وآثر اور اختیار کر، عن الآثار احادیث سے، اور اختیار کر احادیث سے، مسراتا یہ تری، عذبہ اس کی شیریں، وما اور نہیں ہے، مثلہ اس کے مثل، للعبد بندہ کے لیے، حسنا قلعہ، وموئلا اور جائے پناہ۔ احادیث کی روشنی میں ذکر کی شیریں دولت کو تو کیا کر، تو ان کو حاصل کر اور اس کو ترجیح دے۔ اور فرمایا کہ وما مثلہ للعبد حسنا وموئلا، بندے کے لیے اس جیسا کوئی قلعہ اور جائے پناہ نہیں۔ فرمایا کہ جتنا یہ عمل ہے ذکر اذکار، یہ عمل بندے کو اس کے لیے کافی ہے،
اس کے لیے قلعہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر بندہ محفوظ ہے. جس طرح بادشاہ ہوتے تھے نا، بڑا بڑا گھر بنا کے قلعے ساتھ میں بناتے ہیں، ان کو قلعہ کہتے ہیں، حصار جس کے اندر بندہ رہتا ہے. فرمایا کہ اس جیسا کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جو تجھے کیا کر دے، کافی ہو جائے. یہ ذکر جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ بڑی دولت ہے. ولا عمل انجالہ من عذابہ عادات الجزاء من ذکرہ متقبلا. ولا عمل، اور کوئی عمل نہیں ہے، انجا نجات والا، کوئی عمل نہیں ہے انجا نجات والا، لہو اس کے لیے، من عذابہ اس کے عذاب سے، اس کے عادات روزے جزا. کس دن جی؟ عادات الجزائی روزے قیامت کے دن، من ذکرہ اس کے ذکر سے، متقبلا مقبول. اور کہتے ہیں کل جب قیامت کا دن ہوگا نا، اس کے ذکر جو قبول ہے، جو اللہ نے قبول کر لیا، جو ذکر، جو عبادت ہے، جو تلاوت ہے، جو ریاضت ہے، جو ذکر و اذکار ہے، جو اللہ نے قبول کر لیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوگی کہ جو تمہاری شفاعت کرے گی، جو تمہیں عذاب سے نجات دلوائے گی. بلکہ کیا چیز ہوگی نجات دلوانے والی؟ وہ ذکر ہوگا، وہ عبادت ہوگی، وہ قرآن کی تلاوت ہوگی کہ جو اللہ نے قبول کر لی ہوگی، اور کوئی عمل نہیں ہے اس کے علاوہ. اگلے شعر میں خاص ذکر کی بات کریں گے کہ ذکر خاص کیا ہے، سب سے بڑا ذکر کیا ہے. ومن شغل القرآن عنہ لسانہ ینل خیر اجر الذاکرین مکملا. ومن، وہ کہتے ہیں جو شغل القرآن، مشغول ہو گیا قرآن میں، اس کا مشغلہ بن گیا، مصروف ہو گیا، ہر ٹائم بس قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اسی کے اوپر. عنہ کہتے ہیں اس سے، لسانہ اس کی زبان، ینل پائے گا، خیرہ بہترین، اجر الذاکرین ذکر کرنے والوں کا اجر، مکمل. فرماتے جس شخص کی زبان کی قرآن خوانی خود اس کے وجود سے بھی بے توجہ کر رہے ہے، یعنی اس کو پتہ نہیں ہے، وہ بیچارہ دعا بھی نہیں مانگتا، بس ٹائم ایک، ابھی پڑھایا تو پھر دوبارہ شروع ہو گیا، ابھی پڑھا تو پھر دوبارہ کلاس لگی تو پھر دوبارہ وہ سبق سناؤ جی، وہ شروع کیا تو وہ سناؤ جی، سب کی سناؤ، منظر سناؤ جناب، فلاں روایت میں سناؤ، یہ کرو، یہ سارے مصروف رہتا ہے. اس بیچارے کو دعا کا ٹائم بھی نہیں ملتا، کوئی اور کام ہی نہیں ہے اس کو. وہ توجہ اپنی آپ کی طرف بھی اس کو توجہ نہیں ہے، بس پڑھنے پڑھانے میں اس کا یہاں پر اس کا دھیان ہے. تو فرمایا وہ ذاکرین کا بہترین اور مکمل ثواب پائے گا، وہ باقی ذاکریوں کا کہ جو ذکر کرتے ہیں پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ان کو قبول کرتا ہے، ان سے بھی اللہ کریم اس کو کیا کر دے گا؟ زیادہ عطا فرمائے گا. بات سمجھ آ رہی جی؟ اس کو زیادہ عطا فرمائے گا. اکثر بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ جی کتاب پڑھتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں، سبق یاد کرنے کے بعد پھر بھول جاتے ہیں. ایسے ہی نا جناب، یاد کر کے آتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں اس وقت ہوتا ہے، بعد میں بھول جاتے ہیں. کتاب پڑھتے ہیں، کچھ واقعات ہوتے ہیں یا کوئی جس طرح اس کتاب میں آپ نے پڑھے کوئی نصیحتیں وصیتیں، کوئی اشعار، کوئی چیزیں، پھر بندہ بھول جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کسی بزرگ سے نا کسی طالب علم نے پوچھا، انہوں نے بڑا اس کا نا کمال جواب دیا. انہوں نے کہا جو تم کتاب پڑھتے ہو نا اور پھر اس کو بھول جاتے ہو، اس کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، وہ ساری جو کتاب ہے نا وہ تمہارے جسم کے اندر، رگ کے اندر، روح کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ پیوست ہو جاتی ہے، اس طریقے کے ساتھ کہ اس کی کوئی بات تمہارا عمل بن جاتی ہے، کوئی بات تمہارا عمل بن جاتی ہے، کوئی بات تمہیں یاد رہتی ہے جو تم زبان پہ لاتے ہو، کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو تمہاری جب کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرو تو تمہارے لیے خوف کا سبب بن جاتی ہے، اور کوئی ایسی ہوتی ہے کہ جو تمہیں حوصلہ دیتی ہے نیکی کرنے کا، اور کوئی ایسی ہوتی ہے کہ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہو. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ساری کتاب تمہارے ذہن میں اور صرف زبان پہ آ جائے، بلکہ وہ عمل بن کر کے تمہارے جسم کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ پیوست ہو جاتی ہے. بات سمجھ آ گئی جی؟ تو اس شعر میں ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ سب سے جو بہترین عبادت ہے وہ کون ہے جی؟ قرآن کی. افضل العبادت تلاوت القرآن، کہ قرآن کریم کی جو تلاوت ہے تمام عبادتوں سے کیا ہے؟ افضل
ترین ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ وما افضل الاعمال الا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا۔ وما افضل الاعمال، اور کہتے ہیں کہ اعمال میں سب سے افضل، وما افضل اور اعمال میں سب سے اعمال میں الا افتتاحه مگر اس کا شروع کرنا، مگر اس کا شروع مع الختم ختم کرنے کے ساتھ، حلن قیام کرنے والا، وارتحالا اور کوش کرنے والا، موصلہ پہنچایا گیا۔ کہتے ہیں اعمال میں سب سے جو افضل ہے عمل، وہ قرآن کو ختم کرتے ہی اس کو کیا کر دینا ہے، شروع کر دینا ہے۔ یہ اترنا اور کوچ کرنا جیسا کہ پہنچایا گیا ہے۔ اس میں الحال المرتحل جو ہے اس حدیث کو اور اس کو جو سنت مستحبہ ہے ناظم نے اس کو کیا کیا ہے جی یہاں پر شروع کیا، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کر دیا ہے کہ کم سے کم انہوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ شروع کریں، اور سورۃ بقرہ کم سے کم مفلحون تک، کم سے کم یہاں تک پڑھنا چاہیے۔ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پورا سپارہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ منع نہیں ہے، لیکن کم سے کم وہ کہتے ہیں، اور نہیں تو اتنے تک تو بندہ پڑھے ہی نا۔ وفیہ عن المکین تکبیرہم مع الخواتم قرب الختم یروی مسلسلا۔ وفیہ، اور کہتے ہیں اس میں عن المکین اہل مکہ، تکبیرہم ان کا تکبیر پڑھنا، مع الخواتم خواتم کے ساتھ، قرب الختم ختم کے قریب، یروی روایت کی جاتی ہے، مسلسل۔ وہی تکبیر کا ذکر کہ اہل مکہ سے اس سلسلے میں قرآن کے قریب، یعنی قرآن کے قریب ختم ہونے کے وقت صورتوں کے آخر پر ان کا تکبیر پڑھنا مسلسل، یہ کیا ہے، عربی ہے اہل مکہ سے، وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ ان صورتیں جو 22 صورتیں ہیں کم سے کم، ان کے شروع سے یا آخر سے کیا کیا جائے، تکبیر کا اہتمام کیا جائے۔ اذا کبروا فی آخر الناس اردفوا مع الحمد حتی المفلحون توسلا۔ اور جب کبروا تکبیر پڑھتے، فی آخر الناس سورت ناس کے آخر میں، اردفوا توجہ نہیں توڑی، اردفوا تو وہ پیچھے لاتا، وہ کیا کرتا، مع الحمد کس کے ساتھ، یعنی دوبارہ صاف ذرا ناس کو کدھر ہے، آخر میں ہے، تو سورۃ فاتحہ کہاں ہے، ادھر ہے نا جی، تو صاف ذرا کہ دوبارہ وہ پیچھے لاتا، سورۃ الحمد سے حتی المفلحون کہاں تک جی، مفلحون تک، دیکھ لیا نا، توسلا وسیلہ بنایا گیا، توسل کے طور پر، وہی کہ یہ ایک وسیلہ بنا کر انہیں کیا کیا جی، کہ جب بھی وہ سورۃ ناس تک پہنچتے تکبیر پڑھتے رہتے، اور سورۃ ناس کے آخر میں تکبیر پڑھتے، تکبیر پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ شروع کرتے، سورۃ فاتحہ شروع کرنے کے بعد بغیر تکبیر کے کس کو شروع کرتے، سورۃ البقرہ کو، اور سورۃ بقرہ پڑھتے پڑھتے مفلحون تک جا کے کیا کر دیتے، اختتام کر دیتے۔ وقال به البزی من آخر الضحى وبعض له من آخر اللیل والصلاة۔ وقال، اور کہا گیا، به البزی اس کو، بزی کہ بزی سے، من آخر الضحى کہ ضحیٰ کے آخر سے تکبیر کہیے۔ یہ تکبیر بزی نے سورۃ ضحیٰ کے آخر سے کہیے۔ یہاں پر دو قول جو ہیں وہ ذکر کریں گے، کہ بعض نے کہا کہ یہ کہا گیا ہے کہ سورۃ ضحیٰ کے آخر سے بزی تکبیر پڑھیں گے، وَبَعْضُ اللَّهُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَالصَّلَاةِ، اور بعض نے کہا اللہ اس کے لیے، بزی کے لیے، من آخر اللیل، سورۃ اللیل کو ختم کر کے، یعنی سورۃ اللیل ختم کر کے اور سورۃ ضحیٰ کا شروع ہوگا، آخر اللیل والصلاة، لیل کا آخر، والصلاة پہنچایا گیا ہے۔ دو قول اس جگہ پر انہوں نے ذکر کیے ہیں، ایک پہلا کیا تھا کہ سورۃ ضحیٰ کے آخر سے، اور دوسرا کیا تھا، سورۃ اللیل کے آخر، سورۃ اللیل کے آخر سے۔
اگلے شعر میں جو ہے وہ تکبیر کا طریقہ کہ بھی کس طرح وصل کرنا ہے، فصل کرنا ہے، وصل اول سے پڑھنا ہے، فصل اول سے پڑھنا ہے، کس طریقے کے ساتھ تکبیر کو ملا کر پڑھنا ہے یا الگ الگ پڑھنا ہے۔ اگرچہ یہاں پر اقسام بہت زیادہ بنتی ہیں، انہوں نے ایک ذکر کیا ہے فَإِن شِئْتَ فَاقْطَعْ دُونَهُ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ سِلِلْ كُلَّ دُونَ الْقَطْعِ مَعَهُ مُبَسْمِلًا۔ فَإِن کہتے ہیں پس اگر، شِئْتَ تو چاہے، فَاقْطَعْ پس تو قطع کر دے، تو کاٹ دے، دُونَهُ اس کے بغیر، أَوْ عَلَيْهِ یا اس پر، او کہتے ہیں یا سِلِل كُلَّ تو ملا کر پڑھ لے، دون القطع قطع کے بغیر، معہ کہتے ہیں اس کے ساتھ، وہ بسم اللہ پڑھنے والا۔ کہتے ہیں پس اگر تو چاہے تو بغیر تکبیر، بغیر آخر صورت پر سانس منقطع کر دے، ٹھیک ہے، فحدث پر وقف کر دے اور سانس بھی ختم کر دے۔ اور اگر تو یا پھر تکبیر پر، کس پر جی؟ تکبیر پر، یا تمام کو ملا کر تو پڑھ لے، یا پھر تمام کو کیا کر لے تو ملا کر پڑھ لے، یعنی کیا کہتا ہے تو فحدث پہ وقف کر دے، تیری مرضی ہے، یا پھر تو کیا کر تکبیر پر وقف کر دے، حدث اللہ اکبر، یا پھر تمام کو تو ملا کر پڑھ لے، کن کو؟ حدث کو، اللہ اکبر کو، اور ٹھیک ہے جی، اور آگے بسم اللہ کو، اور پھر آگے، ٹھیک ہے جی، بغیر اس کے کہ اس تکبیر کے ساتھ بسم اللہ پڑھتے ہوئے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایسا کر لو کہ فحدث، اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر کے بعد جو ہے وہاں پر وقف کر دو، یعنی اس سے کا وقف کر دو، فحدث کے اس کے ساتھ تکبیر کو ملا کر پڑھ لو، اور آگے کہا کہ یا تمام کو ملا کر پڑھ لو، یعنی سب کو، بسم اللہ کو بھی، تکبیر کو بھی، سورت کے آخر کو بھی، اور اگلی سورت کے شروع کو بھی ملا کر پڑھ لو۔ اور پھر کہتے ہیں یا پھر ایسا کر لو کہ بغیر بسم اللہ کے، اس تکبیر کے ساتھ بسم اللہ پڑھتے ہوئے، وہی بات اس کے اندر جو انہوں نے کچھ قسمیں بیان کی ہیں اور کچھ آگے جو ہے نا اس کا ذکر کریں گے جی۔ کہتے ہیں وما قبلہ من ساکن او منون فللساکنین اکسرہ فی الوصل مرسلا۔ یہاں پر بھی ہے کہ کچھ آپ کو پتہ ہے کہ کسی پہ تنوین ہوتی ہے، کسی پہ ہے ضمیر ہوتی ہے، کسی پہ کوئی حرکت ہوتی ہے، اس کا طریقہ اس کے اندر بیان کریں گے۔ پچھلے شعر میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ایک سورت ختم ہو جائے تو دوسری سورت کو جب شروع کریں گے تو اس کے آخر میں وقف بھی کر سکتے ہیں بغیر تکبیر کے، اور تکبیر کو پچھلی سورت کے ساتھ بھی ملا کر پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ میں جو بسم اللہ شریف ہے تو کیا ہے جی؟ ہاں جی، بسم اللہ نہیں، اگر بسم اللہ اس کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر معلوم کیا ہو جائے گا کہ یہ بسم اللہ جو ہے پچھلی سورت کے اس کے ساتھ کیا ہے؟ جز ہے۔ تو بسم اللہ اگر پڑھنی ہے تو پھر اس وقت اگلی سورت کے ساتھ پڑھی جائے گی، اگلی سورت کے ساتھ شروع کی جائے گی۔ اگر نہیں تو پھر اس کے یہی طریقہ ہے کہ آپ بالکل وقف کر دیں، فحدث، پھر کیا پڑھیں آپ؟ تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر، ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد پھر کیا پڑھیں آپ؟ بسم اللہ شریف پڑھیں، بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد پھر اگلی سورت کو شروع کریں، یہ طریقہ درست ہے۔ یا پھر آپ ایسا کریں کہ سب کو آپ ملا کر پڑھ لیں، فحدث اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کیا کریں کہ فحدث اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نہیں کرنا۔ یہ کریں گے تو پھر شک اور شبہ پڑ جائے گا کہ بسم اللہ کا جو تعلق ہے وہ کس صورت کے ساتھ ہے؟ پچھلی صورت کے ساتھ ہے، حالانکہ بسم اللہ کا تعلق اگلی صورت کی ابتدا کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟
آگے جو ذکر کریں گے کہ اگر ہے ضمیر ہو اس کو کس طرح کے ساتھ پڑھا جائے گا، تنوین ہو تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وما قبلہ من ساکن او منون فللساکنین اکسرہ فی الوصل مرسلا۔ وما قبلہ، وہ کہتے ہیں اس کا ما قبل، من ساکن، ساکن سے پہلے، یا کہتے او یا منون، یا کیا ہو، تنوین ہو، فللساکنین، پس ساکن کی وجہ سے، اکسرہ، تو کیا کر دے، اسے کسرت دے، فی الوصل، کس میں، وصل میں، مرسلا، مطلقاً۔ کہتے تکبیر کا ما قبل یعنی سورت کا آخر اگر ساکن ہو یا اس کے اوپر تنوین ہو، یا کیا ہو، تنوین ہو، اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس حرف ساکن یا تنوین کو کون سی حرکت دی جائے گی؟ کسرہ کی۔ کون سی جی؟ کسرہ کی۔ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، ایسے فرغب اللہ اکبر، ایسے خبیر اللہ، تواب اللہ، مسد اللہ اکبر۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ وَأَدْرِجْ عَلَىٰ إِعْرَابِهِ مَا سِوَاهُمَا وَلَا تَصِلًا هَا ضَمِيرِ لِتُوصَلَا۔ کہتے ہیں ہائے ضمیر اگر آ جائے، یعنی سورت کا آپ نے اختتام کیا، اس کے آخر میں ہے ضمیر ہے اور آگے تکبیر بھی پڑھنی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں وَأَدْرِجْ، اور کہتے ہیں تو ملا، اعلیٰ پر، اعراب ہی، اس کی حرکت، اس کی حرکت، ما کہتے جو سواہما، ان دونوں کے سوا، ولا تصلاً، اور تو ہرگز مت صلہ کر، ہا ضمیری، ولا تصلاً، اور تو صلہ نہ کر، کس میں؟ ہا ضمیری، ہائے ضمیر میں، ضمیر کی ہاں میں، لتو صلا، تاکہ تو پہنچا دیا جائے۔ اور کہتے ہیں ساکن یا تنوین کے سوا میں یہ تو بات ہوگی، ساکن کی ہوگی اور تنوین کی بھی ہوگی، ان کو کیا کی جائے گی؟ کسرہ کی حرکت دی جائے گی۔ اب کہتے ہیں لفظ اللہ کا حمزہ وصل حذف کرتے ہوئے ما قبل تکبیر یعنی آخر صورت کی حرکت کے ساتھ ملاؤ، مثلا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اس کے آخر میں کیا ہے؟ صبر، جی، اس کو کیا کریں گے جی؟ حمزہ کو تو حذف کر دیں گے، حمزہ وصلی ہے، اور جو اس کو کسرہ کی حرکت دی جائے گی۔ اور ما قبل تکبیر کہتے ہیں ہائے ضمیر میں صلہ مت کرو، اگر تکبیر سے پہلے ہائے ضمیر ہو، تکبیر سے پہلے ہے سورت کے آخر میں تکبیر ہو، اور سورت کے آخر میں ہائے ضمیر ہو، اور ہائے ضمیر کے بعد کیا ہو؟ تکبیر پڑھی جائے، تو کہتے ہیں اس وقت صلہ نہیں کرنا، تاکہ تم مقصد کو پہنچو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اللَّهُ اکبر، کیسے پڑھیں گے؟ شَرًّا يَرَهُ اللَّهُ اکبر۔ اس جگہ پر یہ ہے ضمیر جو صلہ ہے وہ صلہ حذف ہو جائے گا، وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ وَقُلْ لَفْظُهُ اللہ اکبر وَقَبْلَهُ لِأَحْمَدَ زَادَ ابن الحباب فَحَلَّلَ۔ وَقُلْ، اور تو کہہ، لفظُهُ، اس کا لفظ، اس کا، اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں تکبیر کے جو مشہور جو معروف جو الفاظ ہیں وہ کون ہیں جی؟ اللہ، وقبلہ کہتے ہیں اس سے پہلے، یعنی تکبیر سے، لِأَحْمَدَ، احمد بزی کے لیے، زیادہ، زیادہ کیا، ابن الحباب، ابن حباب، پس فحلل، پس انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، پس انہوں نے کیا کہا؟ جو زیادہ کیا وہ کیا کیا؟ لا الہ۔ ان کے شاگرد ہیں احمد بزی کے ابن الحباب ابو علی حسن بن مخلد دقاق، انہوں نے تکبیر کی سے پہلے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایسا ہی پڑھا ہے، یعنی تکبیر سے پہلے لا الہ الا اللہ۔ اور بعد نے بزی والی تکبیر کو قنبل کے لیے بھی پڑھا ہے، کس کے لیے پڑھا ہے؟ قنبل کے لیے پڑھا ہے۔ اور بعض حضرات نے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا جی؟ تحمید کو بھی پڑھا ہے۔ وقیل، اور کہا گیا، بہذا، اس کے ساتھ، عن سے، ابو الفتح
فارس سے وعن قنبل اور قنبل سے بعض بتکبیر ہی تلا ان کی تکبیر کے ساتھ پڑھا۔ اور یہی عمل، یہی تحلیل اور یہی تکبیر علامہ دانی کے شیخ ابو الفتح فارس بن احمد زریر ان سے نقل کیا گیا کہ اور بعد نے بزی والی تکبیر کو قنبل کے لیے کیا ہے جی، پڑھا گیا ہے۔ ایک بات یہاں پر اور بھی ہے، وہ یہ کہ اکثر جب قرآن کریم ختم کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ عام رائج ہے کہ سورت جو ہے اخلاص اس کو 3 بار پڑھا جاتا ہے، ایسے ہی نا 3 بار پڑھتے ہیں، اور بعض تو نماز میں بھی اس کو 3 بار پڑھتے ہیں۔ کئی بار یہ سنا ہے کچھ لوگوں سے، میں نے خود ڈائریکٹ تو کسی سے بھی نہیں سنا۔ اس کو بعض علماء نے اس کو 3 بار پڑھنا ٹھیک فرمایا ہے، وہ اس نیت سے کہ صاحب ذرا نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، قرآن ختم ہو جائے گا، لیکن نماز میں نہیں، نماز میں یہ غیر نماز میں زیادہ تر لوگ جو ہیں ان سے جو مروی ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ 1 بار پڑھتے تھے زیادہ تر۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں کہ اگر کوئی 3 بار پڑھ لیتا ہے تو اس نے کوئی ایسا عمل کر دیا، نہیں۔ اگر وہ کر لیتا ہے ایسا عمل، 3 بار پڑھ لیتا ہے، تو صاف ظاہر ہے جو سننے والے ہیں ان کو بھی نیکیاں ملیں گی، پڑھنے والے کو بھی نیکیاں ملیں گی۔ لیکن اس کو سنت نہیں سمجھنا، یہ یاد رکھنا، یہ سنت نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت جبرائیل کے ساتھ دور فرمایا یا اس طرح کیا، تو ایسا نہیں ہے کہ حضور نے اس کو اس وقت 3 بار اس کو پڑھا ہو، یا نماز تراویح میں یا نماز میں 3 بار پڑھا ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ پڑھ لیں، قرآن کریم ختم کر رہے ہیں تو اس وقت 3 بار اس کو پڑھ لیں، بہتر ہے، اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے۔ سورت اخلاص کیا باقی صورتوں کو بے شک آپ 3 بار کیا 11 بار زیادہ پڑھ لیں تب بھی نیکی ہے نا جی، نیک کام ہے، نیک کام میں کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن اس کو یہ نہیں سمجھنا، یہ نیت نہیں رکھنی کہ یہ سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مقام پر آ کے ایسا کیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بات سمجھ آئی نا۔ بلکہ عمل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے جو فقہاء ہیں، جو علماء قرات ہیں، ان کا عمل بھی یہی رہا ہے، وہ 1 بار پڑھتے تھے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ائمہ کرام ہیں کہ جو اس کو 3 بار پڑھنا بھی اچھا سمجھتے ہیں کہ اس سے بندے کی نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں اور ختم قرآن کا بھی ثواب مل جاتا ہے۔